فرحاد صاحب گولی چلا دینا میرے پہ، ٹھیک ہے؟ اور میرے پاس حوالہ ہے اور میں آپ کو باحوالہ بات کی ہے اور آپ کے سامنے جو ہے اسکین رکھا ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگ نہیں مانتے ہو۔ آپ کے پاس صحیح مسلم نہیں ہے، صحیح بخاری نہیں ہے، کھول کے دیکھو کیسی کیسی حدیثیں ہیں اس میں، کیا کیا آپ لوگوں نے اسے سنبھال رکھا ہے۔ ان حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگ؟ کیوں نہیں ان کو کاٹ دیتے، ختم کر دیتے ان چیزوں کو؟ کیوں ان کو بار بار پرنٹ کرتے ہو؟ میں ہر چیز آپ کے سامنے باحوالہ رکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ آپ کی مرضی ہے مانو، آپ کی مرضی ہے مت مانو، اور میں آپ سے کچھ نہیں منوانے والا۔ اور آپ کا جب دل کرے گا نا، آ جانا گولی چلا لینا میرے سینے پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی حدیثیں آپ لوگوں نے سنبھال رکھی ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اس کو سینے سے لگا رکھا ہے آپ نے، کیوں نہیں نکال کے اس کو پھینک دیتے باہر؟ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ کے پرنٹنگ پریسوں سے، آپ کے مکتب سے یہ چھپتی ہیں، آپ کے مسلکیں جو ہیں اس کو چھاپتی ہیں، اہل حدیث والے، اہل سنت والے، دیوبندی، بریلوی، سارے اس کو چھاپتے ہیں۔ کیوں نہیں اس کو بند کرتے ہو؟ ان چیزوں کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو چھاپنا؟ ہر مسلک نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ان میں تحریف کر دی اور ان کو پیش کر دیا، ہر مسلک اپنے آپ میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیثیں جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 150-200 سال بعد جمع کی گئی ہیں، سمجھے؟ اور وہ جو ہے تحریف شدہ ہیں، وہ ظنی ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ نہ نکالو، سنبھال کے رکھو، سینے سے لگا کے رکھو۔ اسی لیے تو آج امت مسلمہ جو ہے غیروں میں بدنام ہے۔ عیسائی آپ لوگوں پہ ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں، یہود و نصارہ جو ہے نا آپ لوگوں پہ اسی لیے اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نکال دو، ہم تو کہہ رہے ہیں عقل کر لو، سوچ لو کچھ۔ ناصر فردوس صاحب، ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، وہ الزام گزشتہ انبیاء پہ بھی جا کے لگ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو 1000 بار سمجھایا ہے کہ حدیثیں جو ہیں 150-200 سال بعد سمجھائی گئی ہیں، یہ ضنی حدیثیں ہیں، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو عقل کریں اور ان کو نکال دیں اس میں سے۔ فرحاد صاحب میری بات سنو، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے غلط نہیں کہا، نہ کسی احمدی نے کہا، بلکہ آپ کے مکتب سے چھپی ہوئی کتابیں آپ کے منہ پہ ماری ہیں۔ یہ تمانچہ مارا ہے آپ لوگوں کے منہ پہ کہ آپ لوگ ان کو چھاپتے ہو، آپ لوگ ان کو مانتے ہو، آپ کے لوگ ہی اسے چھاپتے ہیں، اور یہ پرنٹنگ جو ہے آپ کے ہی ہیں، جماعت احمدیہ نہیں چھاپتی تھی ان کو۔ کیوں اس کو سینے سے لگا رکھا ہے جب وہ غلط ہے چیز؟ تو ہم نہیں مانتے، لیکن آپ لوگ اس کو سینے سے لگا کے رکھے ہو۔ ابھی تو میرے پاس ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں، میں آپ کے منہ پہ لاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ یہ گدھے بھی کھاتے ہو، گھوڑے بھی کھاتے ہو تم؟ بولو، ایسی حدیثیں بھی لے کے آؤں گا میں۔ فرحان صاحب بڑی مرچی لگی آپ کو۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جو میں آپ کو شروع سے سمجھاتا آیا ہوں نا کہ اللہ کا خوف کریں، خدا سے ڈریں، یہ آپ لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں آپ کو ہر بار، اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو مرزا صاحب پہ الزام لگاتے ہیں وہ گزشتہ انبیاء پہ جا کے الزام لگتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے جو رکھی ہیں نا، ثبوت رکھے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔